ہر زمانے کے اندر امت کو ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ہدایت اور حق پر باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو یقینی اور بنیادی سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں امت کو ضلالت اور گمراہی سے نکالنے کے لیے اور حق اور ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے دعوت کو یقینی اور بنیادی سبب بنایا ہے۔ لیکن دعوت امت کے ہدایت کا ذریعہ بنے اس کے لیے داعی کے اندر تحمل ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ تحمل۔ داعی تحمل کرے، برداشت کرے۔ علماء نے عجیب بات دیکھی ہے، داعی متحمل ہوتا ہے، متعجل نہیں ہوتا۔ داعی کیسا ہوتا ہے؟ متحمل، برداشت کرنے والا۔ داعی عجلت پسند نہیں ہوتا، داعی عجلت پسند نہیں ہوتا۔ داعی کو متحمل ہونا چاہیے، برداشت کرنے والا، عجلت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، سنو عجیب، علماء نے لکھا ہے ہر شخص کی ہدایت کا سبب اور وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں طے ہے۔ ہر شخص کی ہدایت کا سبب اور وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں طے ہے۔ داعی کو ضروری ہے، سنو، داعی کو ضروری ہے اپنی محنت اس سطح پر پہنچا دے جس سطح پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کا نزول فرمائے۔ یہ اہم بات ہے۔ داعی اپنی محنت کو اس سطح پر پہنچا دے جو سطح اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے ہدایت کے دینے کی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ ایک بات تو ہے کہ داعی متحمل ہونا چاہیے، متعجل نہیں ہونا چاہیے، جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت دینے میں دو چیزوں کا اہتمام کرو۔ سنو عجیب بات ہے، دعوت دینے میں دو چیزوں کا اہتمام کرو۔ ایک، سمجھانے میں کمی مت کرو۔ کس میں؟ سمجھانے میں کمی نہیں کرنا چاہیے، سمجھانے میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا دعوت میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک، سمجھانے میں کمی مت کرو، دوسرا دعوت میں جلد بازی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحمل کے ساتھ مدعو کی جانب سے جو بھی احوال آئے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تحمل کے ساتھ جو حالات ہیں اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ پھر سنو، ایک عجیب بات دیکھی ہے، جب داعی تحمل کرتا کرتا اپنی محنت اس سطح پر پہنچا دیتا ہے جو سطح اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو جو کفر اور ضلالت میں جتنا شدید ہوگا وہ اسلام اور حق میں بھی اتنا شدید ہوگا۔ عجیب بات ہے، مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ جب داعی تحمل اور برداشت کرتا کرتا اپنی محنت اس سطح پر پہنچا دے جو سطح اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہدایت سے پہلے جو کفر اور باطل میں جتنا شدید ہوگا وہ ہدایت پر آنے کے بعد حق اور اسلام میں بھی اتنا شدید ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے۔ داعی کی اجلت جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑے قیمتی افراد کو ضائع کرا دیتی ہے۔ داعی کی اجلت بڑے بڑے قیمتی افراد کو ضائع کرا دیتی ہے، اس لیے داعی متحمل ہونا چاہیے۔ عجیب بات سنو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، داعی کے بیانات اور تقاریر وہ اثر نہیں کرتے ہیں جو اثر داعی کے تحمل کا ہوتا ہے۔ داعی کے بیانات اور تقاریر وہ اثر نہیں کرتے جو اثر داعی کے تحمل اور برداشت کا ہوتا ہے، جو اثر داعی کے تحمل اور برداشت کا ہوتا ہے۔ ایک بات تو ہے کہ دعوت دینے میں مدعو کی سختیاں برداشت کرنے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ داعی کی دعوت کو مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے دو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک، داعی کے دل میں مدعو کی ہدایت کی طلب کتنی ہے، کتنا بے چین ہے وہ اس کی ہدایت کے لیے۔ دوسرا، ظاہر میں اس نے مدعو کو ہدایت دینے کے لیے کیا کیا چیزیں برداشت کی۔ داعی کے دل میں طلب کتنی ہے مدعو کی ہدایت کی، کتنا حرص ہے، کتنی لالچ ہے، کتنی تمنا ہے، اور دوسرا اس نے مدعو کی ہدایت کے لیے کیا کیا سختیاں برداشت کی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس زمانے میں کام کرنے والوں کے دلوں میں ہلاکت کی جتنی تمنا ہے اتنی ہدایت کی تمنا نہیں ہے۔ اس زمانے میں کام کرنے والوں کی جو ہلاکت کی جتنی تمنا ہے اتنی ہدایت کی تمنا نہیں ہے۔ جب باطل والوں کی جانب سے حالات آتے ہیں
تو مسلمان قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہیں، سب بد دعا کرتے ہیں، ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر حالات کے آنے پر سارے مسلمان اہل باطل کی ہدایت کی دعا کریں تو اللہ پاک خوش ہو کے سب کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو کے سب کو ہدایت دے۔ قنوت نازلہ کا اہتمام تو کرتے ہیں، اللہم دمر دیارہم وخرب بیوتہم، ہلاک کر دے، برباد کر دے، نسلیں ختم کر دے۔ کام کرنے والوں کے دلوں میں لوگوں کی ہلاکت کی جتنی تمنا ہے اتنی ہدایت کی تمنا نہیں ہے۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تحمل کے ساتھ دعوت میں لگے رہے، کیونکہ عجیب بات، دعوت اور عبادت استمرار چاہتی ہے، چاہے دعوت سے ہدایت دکھائی نہ دے رہی ہو، عبادات سے برکت دکھائی نہ دے رہی ہو۔ دعوت اور عبادت استمرار چاہتی ہے، کرتے رہو، چاہے دعوت سے ہدایت دکھائی نہ دے رہی ہو، عبادات سے برکتیں دکھائی نہ دے رہی ہو، دعوت اور عبادت استمرار چاہتی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تحمل مزاجی کے ساتھ اور کیسے استمرار کے ساتھ آپ دعوت دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دے رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تو عزت دے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے، عزت دے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے۔ دعا فرمانے عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے یا ابو جہل بن ہشام کو ہدایت دے دے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک اسلام کو قوت نصیب فرما۔ روایتوں میں عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ابو جہل کو ہے اسلام کی طرف، اس کو شمار کیا گیا۔ آپ علیہ السلام ابو جہل کو کتنی مرتبہ دعوت دی ہے، مجمع میں، تنہائی میں، رات میں، دن میں، راستے میں۔ تو شمار کرنے والوں نے بتایا کہ 1000 مرتبہ تو ابو جہل کو دعوت دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت ابو جہل کو 1000 تک پہنچی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمایا، فبنا علیہ الاسلام۔ اب دیکھیے، اور ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو قائم کیا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتوں کو توڑ دیا۔ اللہ نے اسلام کو قائم کیا اور بتوں کو توڑ دیا۔ دوسری روایت میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ نے سامنے ان کے دونوں بازو کو پکڑا اور ان کو زور سے حرکت دی، کہنے لگے من الذی ترید، کیوں آئے ہو، کیا ارادہ تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ عمر بن خطاب فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ مجھ پر اپنی دعوت پیش کیجیے، آپ مجھ پر اپنی دعوت پیش کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت عمر اسی وقت مسلمان، اور جیسے ہی مسلمان ہوئے پہلا جملہ آپ نے فرمایا اخرج، اللہ کے نبی اب باہر نکل، اب چھپ کر عبادت مت کرے، چھپ کر کام نہ کرے، اب آپ باہر نکلیں۔ مسلمان ہوئے ہیں اور فوراً کہا کہ اللہ کے نبی آپ کھلا دعوت دیں۔ اسلم کہتے ہیں عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنے اسلام لانے کا سب سے پہلا سبب اور واقعہ تمہارے سامنے بیان کروں کہ میرے اسلام لانے کا کیا قصہ ہوا؟ ہم نے کہا کہ ضرور بیان کریں۔ تو فرمانے لگے میں لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی والا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام لانے سے پہلے سب سے شدید اللہ کے نبی کی دشمنی، اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ شدید اسلام کی حفاظت، یہ اللہ کا نظام۔ کہتے میں لوگوں میں سب سے زیادہ شدید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صفا پہاڑی کے پاس ایک مکان میں آپ کا قیام تھا، میں آپ کے پاس آیا، میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا گریبان پکڑا، یہ کہا کہ خطاب کے لڑکے مسلمان ہو جا، خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اللہ اس کو ہدایت دے دے، خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، دعوت اور دعا کو جمع کرو، خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اللہ اسے ہدایت دے دے۔
جیسی آپ نے دعا فرمائی عطبہ فرماتے میں نے کہا اللہ کے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کے راستوں میں یہ تکبیر سنی گئی، اتنی زور سے تکبیر پڑی ہے کہ مکہ کے راستوں میں یہ تکبیر سنی گئی۔ اللہ حافظ۔ یا بدیع السماوات